اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر احمد میر یو پی ایس کشتا کلاس 6 سبجیکٹ انگلش ٹاپک فالس ٹریجر پارٹ rather I can see the last part. تو بچوں پیج نمبر 116 کو کھولیے، لاسٹ پیرا پہ آ جائیے. At first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? جب بادشاہ کو سارے گورنر نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے اپنی اس تجوری میں بھرتا ہے، تو کتنی دیر بادشاہ بھی خاموش رہتا، وہ بار بار اس کو بتا رہے تھے. One thing was certain, the king discovered the new governor did carry an iron chest with him all the time. ایک چیز طے تھی کہ بادشاہ کو پتہ تھا کہ گورنر کے پاس ایک آئرن چیسٹ ہوتا ہے ہمیشہ. So one day the new governor was summoned to the palace. تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا، بادشاہ نے گورنر کو بلایا اپنے محل میں. He came riding on his camel, and to everyone's delight, the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. تو وہ شیفورڈ آ گیا، اب وہ گورنر تھا تو گورنر آ گیا بادشاہ کے محل پہ، تو ہر ایک خوش ہو گیا کیونکہ سبوں نے دیکھا اس وقت بھی اس کے پاس آئرن چیسٹ تھا جو کہ اونٹ کی پیٹھ پہ بندھا ہوا تھا. Not the king was angry. He thundered, "Why do you always carry that iron chest with you? What does it contain?" The governor smiled. اب بادشاہ کو بھی بہت غصہ آ گیا، وہ گرجنے لگا اس پہ. اس نے کہا کیا بات ہے، آپ کے پاس ہمیشہ یہ آئرن چیسٹ کیوں ہوتا ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ تو گورنر کو مسکراہٹ آ گئی. He asked his servant to bring in the chest. تو اس گورنر نے یعنی شیفرڈ نے اپنے سرونٹ سے، خدمت گار سے کہا کہ یہ آئرن چیسٹ لاؤ. How eagerly people standing around waited for the shepherd to be found out. But how great was their astonishment, and even if the king himself, when the chest was opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. اب سارے لوگ بےتابی سے دیکھ رہے تھے کہ شیفورڈ کو بلایا گیا ہے، اس نے شیفورڈ نے چیسٹ لایا. اب سبھی دیکھ رہے تھے، سبھی خوش ہو گئے کہ اب پول کھل جائے گی. لیکن کیا ہوا، جب اس نے وہ آئرن چیسٹ کھولا، اس میں نہ گولڈ سونا تھا، نہ چاندی تھی، نہ جیولز ہیرے جواہرات تھے، صرف ایک پرانی کمل تھی اس کے اندر. Holding it up proudly, the shepherd said, "This, my dear master, is my only treasure. I always carry it with me." تو اس نے بادشاہ سلامت سے کہا، ڈیئر ماسٹر، یہ میرا سب کچھ خزانہ ہے جو کہ میرے پاس ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے. But why do you carry such an ordinary blanket with you? Surely you are the governor of a district. تو بادشاہ نے اسے کہا، پھر آپ تو گورنر ہو، آپ یہ کمل ہمیشہ اپنے ساتھ کیوں رکھتے ہو، آپ ایک ڈسٹرکٹ کے گورنر ہو. To which the shepherd replied with quiet dignity. تو شیفورڈ نے بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ جواب دیا، "This blanket is my oldest friend. It will still protect me if at any time your majesty should wish to take away my new clothes." تو اس نے بہت ہی عزت کے ساتھ بادشاہ سلامت سے کہا، یہ میری پرانی دوست ہے، یہ کمل یہ مجھے پروٹیکٹ کرتی ہے، اور اگر کبھی ایسا ہوگا آپ میرے جو کلوکس ہیں یعنی جو شاہی لباس آپ نے مجھے پہنا، کبھی آپ مجھے اتاریں گے تو مجھے اس وقت یہ کام آئے گی. How pleased the king was. جو بادشاہ تھا بہت خوش ہو گیا. And how embarrassed the jealous governors became to hear the wise man's reply. اور بہت ہی ان میں جیلس گورنر جو ضد پہ آ گئے تھے، جن میں حسد تھا، کینہ بھرا تھا، ان کو وہ امبریس ہو گئے، ان کو شرمندگی کا سامنا اٹھایا جب اس شیفورڈ نے اپنا جواب دے دیا. Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. اب سبوں کو یقین ہو گیا، واقعی جو شیفورڈ ہے یہ ہمبل انسان ہے،
ایماندار ہے، دانا انسان ہے اس سرزمین پہ. The king made him the governor of a much bigger district that every day. تو اسی دم بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس چھوٹے سے ڈسٹرکٹ سے اس کو اب ایک بڑے ڈسٹرکٹ کا گورنر بنایا جائے. تو بچے یہاں پہ ہماری کہانی اسٹوری ختم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کی ٹیکسٹ کوسچنز ہم کریں گے آئندہ. تو تب تک کے لیے خدا حافظ. تو اپنا خیال رکھیے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھیے، اپنی ہیلتھ کی طرف توجہ دیجیے. شکریہ.